دی وال آف چائنا کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی انسانی تعمیر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ریاست اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی دیواریں اور قلعے بناتی تھی تاکہ دشمنوں کے حملوں کو روکا جا سکے۔ نارتھ کی طرف رہنے والے ہن منگول اور دوسرے جنگجو بار بار چین کی طرف حملہ کرتے، کھیت جلاتے، شہر برباد کرتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ چینی حکمرانوں کے پاس اس کا ایک یہ حل تھا کہ وہ ایسی مضبوط رکاوٹ بنائیں جو دشمن کو اندر داخل ہونے سے روکے۔ سب سے بڑا قدم اس وقت اٹھایا گیا جب چین کے پہلے شہنشاہ قن شی ہوانگ نے 221 BC میں مختلف ریاستوں کو متحد کر کے ایک سلطنت قائم کی۔ اس نے حکم دیا کہ سب چھوٹی چھوٹی دیواروں کو جوڑ کر ایک بڑی دیوار بنائی جائے تاکہ دشمن کے راستے بند ہو جائیں۔ یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ دیوار پہاڑ، جنگل، صحرا اور کھلے میدان سے گزرتی تھی۔ لاکھوں مزدور، کسان، سپاہی اور قیدی دن رات کام کرتے تھے۔ سخت گرمی، سردی، بھوک اور بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی لاشیں دیوار کے اندر ہی دفن کر دی جاتی تھیں، اسی لیے بعض لوگ اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہتے ہیں۔ اس وقت دیوار اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی بعد میں بنی، لیکن یہ ایک آغاز تھا جس نے چین کو دشمن کے مقابلے میں مضبوط کر دیا۔ قن شی ہوانگ کے بعد آنے والے بادشاہوں نے بھی دیوار کو مضبوط بنانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ خاص طور پر ہان سلطنت کے دور میں دیوار کو بہت زیادہ پھیلایا گیا۔ ہان سلطنت کے دور میں نارتھ کے قبیلے شونگنو چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ یہ قبیلہ بار بار چین میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتا تھا اور تجارت کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اسی لیے ہان بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو نہ صرف لمبا کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فوجی کیمپ بھی بنائے جائیں تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ ہان سلطنت کے دور میں دیوار کو سلک روڈ یعنی ریشمی راستے تک بڑھایا گیا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے ریشم اور دوسری قیمتی اشیاء سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پہنچتی تھیں۔ ہان سلطنت کے دور کی دیوار زیادہ تر پتھر، مٹی اور لکڑی سے بنی تھی، اور جہاں پہاڑ تھے وہاں قدرتی بلندی کو ہی دیوار کا حصہ بنا لیا جاتا تھا۔ اس دور میں دیوار نہ صرف ایک آرمی ڈیفنس سسٹم تھی بلکہ تجارتی راستے کی بھی حفاظت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور چین کی سلطنتیں بدلتی رہیں۔ تانگ اور سونگ کے دور میں بھی دیوار کی مرمت کی گئی اور اسے بڑھایا گیا، لیکن اصل تبدیلی منگ سلطنت کے دور میں سامنے آئی۔ منگ بادشاہوں کو نارتھ کے منگول قبیلوں کا بہت خوف تھا کیونکہ وہ بار بار چین پر حملہ کرتے تھے۔ اسی لیے منگ بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ دیوار پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طویل بنائی جائے۔ منگ دور کی دیوار سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہی وہ دیوار ہے جو آج ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں۔ منگ حکمرانوں نے اینٹوں، پتھروں اور چونے سے دیوار تعمیر کروائی۔ اس میں اشارے دینے والے مقامات اور فوجیوں کے رہنے کے لیے چھوٹے قلعے بھی بنائے۔ یہ دیوار پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ریگستانوں کے درمیان ایسے گزرتی ہے جیسے کوئی اژدہا زمین پر لیٹا ہو۔ اس کی لمبائی اندازاً 21,000 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ منگ دور میں دیوار ایک مکمل فوجی دفاعی نظام بن گئی۔ دشمن کے حملے کا پتہ لگانے کے لیے رات کو آگ جلائی جاتی تھی اور دن کو دھواں چھوڑا جاتا تھا تاکہ پیغام ایک چوکی سے دوسری چوکی تک جلدی پہنچ سکے۔ اسی طرح ہزاروں فوجی ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منگ سلطنت کئی صدیوں تک اپنے دشمنوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑی رہی۔ دیوار چین کی تعمیر انسانوں کی محنت اور قربانی کی ایک بڑی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف ادوار میں کروڑوں لوگوں نے اس پر کام کیا۔ مزدور اور کسان دن رات سخت موسم میں کام کرتے تھے اور مٹی کو مضبوط بناتے تھے۔ قیدیوں اور غلاموں کو بھی اس کام پر لگایا گیا۔ کئی لوگ تھکاوٹ، بیماری اور حادثات کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک اذیت ناک کام تھا، لیکن ان کی محنت نے چین کو دنیا کی سب سے بڑی دیوار دے دی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی رہائش، چھوٹے بڑے قلعے اور اشارے دینے والے مقامات بھی تھے۔ یہ اس وقت ایک دیوار نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ آرمی سسٹم تھا۔ اگر دشمن کہیں بھی حملہ کرتا تھا تو فوراً پیغام پہنچتا اور قریبی چوکی کے فوجی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اس دیوار نے کئی صدیوں تک چین کو شمالی قبیلوں کے حملوں سے بچایا۔ کچھ طاقتور دشمن کبھی کبھار اسے پار کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ دیوار دشمنوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ آج دیوار چین کو دنیا کا عظیم عجوبہ کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کے 7 عجائبات میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ چین کی تاریخ، عظمت، اتحاد اور قربانی کی علامت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اسے دیکھنے چین آتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ دیوار کے کئی حصے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن چینی حکومت نے اس کے بڑے حصے محفوظ کیے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی عظمت دیکھ سکیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار چین سپیس سے نظر آتی ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ پھر بھی اس کی عظمت اور شان اپنی جگہ قائم ہے۔ دیوار چین اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ انسان اگر عزم کر لے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ دیوار نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی خزانہ ہے، اور آج بھی لوگ اس کی لمبائی، طاقت اور اس کے بنانے والوں کی قربانیوں کو یاد کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ دیوار دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم باب ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔